اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال علي عليه السلام: كان رسول الله دائم البشر سهل الخلق لين الجانب. صلوات محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے: اخلاق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ہم نے ماہ عطا کے 2 مہینہ 8 دن گزرنے کے بعد سے ایک نئے موضوع کا انتخاب کیا اور جس میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کی. چونکہ پچھلے میں حاضر نہیں تھا، مسافرت پر تھا، لیکن ذرا سا اگر آپ غور و فکر کریں اور دیکھیں تو یقیناً آج پوری دنیا میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اخلاق پیغمبر کو عام کریں، کیونکہ بہت سارے افراد پیغمبر کی شخصیت پر، پیغمبر کے کردار پر، پیغمبر کے کیریکٹر پر انگلیاں اٹھانے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ خود پیغمبر کیا تھے، کیا ہیں، ان کی شخصیات کیسی تھی اور وہ ہمارے آئیڈیل کیسے ہو سکتے ہیں. کیونکہ آج ہماری غلطی اور کمی یہی ہوتی ہے کہ ہم اخلاق پیغمبر کے بارے میں جانکاری نہیں رکھتے، نہ اس کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے کا مسلمان کیسا ہے اور اسی مسلمان کو دیکھ کر کے ہم یہ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ پیغمبر کیسا ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر خالی مسلمانوں کو دیکھ کر کے اخلاق پیغمبر کا اندازہ لگایا جائے تو میرے خیال سے یہ ناانصافی ہوگی. اس لحاظ سے ناانصافی ہوگی کیونکہ آج بہت سارے افراد بے نام مسلمان مسلموں میں شامل ہیں اور وہ شیطنت اس حد تک کر رہے ہیں کہ انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے پیغمبر کی شخصیت مسمار ہوگی، پیغمبر کی شخصیت پائمال ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ پیغمبر کی شخصیت پامال ہوتی ہے تو پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا واقعی جس حساب سے پیغمبر کی شخصیت کو قرآن نے بنا کر کے پیش کیا، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسوہ حسنہ بنا کر کے پیغمبر کی شخصیت کو پیش کیا، تو کیا واقعی اسوہ حسنہ ہم نے پیغمبر کو مانا یا پیغمبر کو نہیں مانا؟ ابھی آپ دیکھیے، جیسے پچھلے ہفتے کا جمعہ جو تھا وہ 17 ربیع الاول کا ہوا. 17 ربیع الاول کا مطلب کہ 2 معصومین کی ولادت کا دن، یعنی یہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اور ایک امام جعفر صادق علیہ السلام. اللهم یہ 2 صل على شخصیتوں محمد کا وآل محمد. نزول 17 ربیع الاول کو ہوتا ہے. اور بہت سارے افراد، یعنی چونکہ ہمارے یہاں مکتب تشیع میں، فقہ جعفریہ میں ہمارے یہاں
اہل تشیعوں میں یعنی جو پیغمبر کی ولادت کا دن ہے وہ پیغمبر کی ولادت 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل ہے، اور جو مسلمین کی کتب میں پایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ صاحب 12 ربیع الاول وہ مانتے ہیں اور مناتے ہیں۔ اب ذرا سا یہ 12 اور 17 کے بیچ میں 5 دن کا گیپ ہوتا ہے، جسے یعنی اگر دیکھا جائے تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین میسج یعنی اس کو جو نام دیا وہ ہفتہ وحدت کا نام دیا۔ ہفتہ وحدت یعنی سارے مسلمان مل کر کے اس دن کو ہفتہ وحدت منائیں۔ اب آپ اس چیز میں علیہ السلام اختلاف نہ کیجئے کہ پیغمبر کی ولادت 5 دن کے فرق سے ہے، چاہے 12 ربیع الاول مان لیے چاہے 17 ربیع الاول مان لیے، یہ تو مسلم ہے کہ پیغمبر اسی مہینے میں آیا ہے۔ یہ تو مسلم ہے کہ صاحب پیغمبر کی ولادت جو ہے اسی مہینے میں پائی جاتی ہے، اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ تو اب آپ ذرا سا اندازہ کیجئے، اندازہ لگائیے اور دیکھیے ذرا سا کہ اب واقعی پیغمبر کی ولادت اسی مہینے میں ہے، اور ہے تو کن کن خصوصیات کے ساتھ ساتھ۔ اگر خصوصیات پائی جاتی ہے تو ہم دیکھیں کہ پیغمبر کی آمد پر کیا ہوا، کیا حادثات ہوئے، کیا معجزات ہوئے، کیا کرامتیں ہوئی، کیا انسان کو دھوکہ دینے کے لیے نئے نئے واقعات رونما ہوئے یا رونما نہیں ہوئے۔ اگر رونما ہوتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پیغمبر کی ولادت کے موقع پر پوری دنیا کو جھنجھوڑنے کے لیے پروردگار عالم نے یعنی انسانوں کے ذہنوں سے الگ ہٹ کر کے خارق العادہ چیزیں پیش کری، یعنی وہ چیزیں کہ جو نیچر کو کیا کرتی ہیں، توڑنے والی ہوتی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے آتش کدے فارس تھا جو کئی ہزار سال سے روشن تھا، اس دن خاموش ہو گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ علیہ السلام انسان آ کر کے سوچے کہ اس کی خاموشی کا راز کیا ہے، آگ بجھی تو کیوں بجھی، آتش کدے فارس اگر خاموش ہو گیا تو کیوں ہو گیا۔ یعنی یہ چیزیں آج سمجھنے کی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایوان کسرا کے کنگرے ٹوٹ کر کے گر گئے تو کیوں گرے، یعنی یہ سب کیا تھا؟ یہ سب ایک پروردگار کا اہتمام تھا تاکہ انسانی ذہنوں کو جھنجھوڑے کہ آج کی تاریخ یاد رکھنا کہ آنے والا کوئی ایسا ہے جو میرا خاص بندہ ہے، تاکہ انسان غور و فکر کرے، انسان لمحے فکریہ وہ کرے، اور ایسے نہیں پوری دنیا۔ آتش کدے فارس کہاں؟ ایران میں۔ پیغمبر کی ولادت کہاں؟ معلوم لیا صاحب سعودیہ میں، صحیح ہے۔ ایوان کسرا کہاں؟ دریائے ساوا کہاں؟ کنگرے کہاں کے گر؟ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ پوری دنیا میں پروردگار عالم ایک انتظام کو الگ پیش کر کے بتانا چاہتا ہے کہ اے حضرت انسان، اس تاریخ کو یاد رکھنا کہ اس تاریخ میں آنے والا جو شخص ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ خاتم الانبیاء ہے، خاتم المرسلین ہے، اور ہمارا آخری پیغمبر ہے۔ ایک سلام پڑھیے۔ اب آپ ذرا سا غور و فکر کیجئے کہ جب یہ پیغمبر آنے والا ہوا، ہم نے اس سے پہلے بھی متعدد خطبوں میں کئی باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اشارہ کرنا چاہتا ہوں، بار بار کہنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اعلان نبوت سے پہلے، یعنی جو آپ نے اعلان کیا ہے وہ جا کر کے کب کیا ہے؟ سن 40 عام الفیل کو، سمجھ میں؟ یعنی سن 40 عام الفیل کو آپ نے اعلان کیا، یعنی جب آپ 40 سال کے ہو گئے۔ 40 سال کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر کسی کی لائف کو دیکھنا ہے تو آپ کسی عہدہ منصب پر فائز ہونے سے پہلے دیکھیے کیا ہے۔ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب پیغمبر سن 40 عام الفیل کے بعد آپ نے اعلان نبوت کیا، نبوت کے
منصب پر آپ بظاہر فائز ہوئے، سمجھ رہے ہیں، مبعوث بے رسالت ہوئے، تو ہر انسان یہ کہہ دے گا کہ صاحب 40 سال کی پہلے کی زندگی پیغمبر کی کیسے ملی ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ وہ انسان کی جس کے پاس اخلاقیات سمجھنے کو نہیں ہے، یعنی اس وقت کے اگر پیغمبر کے زمانے کے کفار کو لے لیے، کافروں کو لے لیے، ان کے زمانے کے افرادوں کو لے لیے، تو ایمانداری بتائیے کہ تاریخ نے یہی لکھا کہ صاحب جن کو نہ جینے کا سلیقہ تھا، نہ تو طریقہ آتا تھا، حتیٰ کہ یہ گندا پانی پینے کے عادی تھے، ایک جانوروں جیسی یہ حیات جی رہے تھے، ان میں اور جانوروں میں کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ مولا کائنات نے جو یعنی اس وقت کے حالات بیان کیے ہیں، آپ ذرا سا غور کیجیے۔ اس کے علاوہ یعنی جو پیغمبر نے جو اپنا اخلاق پیش کیا، جو اپنا کردار پیش کیا، اور یہ جو جاہل عرب بدو تھے، یہ ایک ایک کوٹ کے لیے 40 سال تک لڑتے رہتے تھے۔ ایمانداری بتائیے، اگر ان کی سمجھ میں ایمانداری آ جائے تو بہت بڑی بات ہے، ان کی سمجھ میں صداقت آ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 40 سال جنگ لڑنا آسان کام ہے، 40 سال خون خرابہ کرنا، ایک دوسرے سے دشمنیاں کرنا، ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہونا آسان کام نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیے کہ خدا نخواستہ کسی ملک سے، کسی دوسرے ملک سے ابھی وار شروع ہو جائے، جنگ شروع ہو جائے، تو ایمانداری بتائیے کئی مہینے کے اندر اس ملک کا اقتصاد جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ جتنے دن بڑھتا جائے گا ساری چیزیں آسمان پہنچ جائے گی۔ لیکن یہ جاہل عرب بدو ایک ایک اونٹ کے لیے، اونٹ کی قیمت کیا تھی؟ انسانوں سے کہیں زیادہ یہ مطلب اونٹوں کی قیمت یہ رکھتے تھے، کیونکہ جنگ کرنا آسان کام نہیں۔ جنگ جب ہوتی ہے تو دونوں طرف کے افراد مارے جاتے ہیں، کچھ زخمی ہوتے ہیں، کچھ یہ مار دیے جاتے ہیں۔ تو اگر اس طریقے سے اگر آپ غور و فکر کیجیے اور دیکھیے تو بہت اہم چیز یعنی سمجھنے کے لیے کہ ان کی نظر میں اونٹ کی ویلو ہے، انسان کی ویلو، ورنہ اگر یہی سمجھ لیں ایک اونٹ کے پیچھے 40 سال جنگ کر لیں۔ لیکن کیا کہنا پیغمبر اکرم کے اخلاق طیبہ کا، کیا کہنا پیغمبر اکرم کے سیرت طیبہ کا۔ یقیناً مبعوث بے رسالت نہیں ہوئے، لیکن یہی کافر جو ایک ایک اونٹ کے اوپر آ کر کے جنگیں کر لیا کرتے تھے، پیغمبر کے پاس امانتیں لا کر کے رکھوا دیے تھے۔ بھائی آپ سے زیادہ امین ہم نے نہیں پایا کسی کو۔ یہ خود اخلاق پیغمبر کے اعلیٰ درجے کی ایک نشانی ہے کہ وہ انسان کی جو ایک ایک اونٹ کے پیچھے لڑ لے، اگر وہ اپنی امانتیں لا کر کے اس پیغمبر کے پاس کہ جس کو وہ کہتا ہے صادق ہے، جس کو وہ کہتا ہے وہ امین ہے، اس کے پاس رکھا لیتے، یہ یقیناً ایک سوچنے کی بات ہے۔ آج آپ ذرا سا اندازہ لگائیے کہ آج ہمارے دور میں مسلمان کو تو چھوڑ دیجیے، آپ اپنے گھر کے حالات کو لے لیجیے، کوئی ایک ایسا گھر جو مکمل طریقے سے ہر گھر والے ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہوں، اولاد ماں باپ پر، ماں باپ اولاد پر، زن و شوہر ایک دوسرے پر، بچے اپنے ماں باپ پر، رشتہ دار اپنے اس پہ، آپ بتا دیجیے کوئی ایسا گھر ہو؟ غور کر رہے ہیں نا؟ اور اگر ہر مسلمان کو آپ پوچھ لیے تو کہے گا میں سچا ہوں، میں امانت دار ہوں۔ غور کر رہے ہیں؟ ہر کوئی یہ کہے گا میں سچا ہوں، میں امانت دار ہوں، لیکن اس کی سچائی، اس کی صداقت، اس کی امانت داری اس کے گھر سے پور اس کی کھل جاتی ہے کہ صاحب یہ تو معلوم دیا کہ یقین ہی نہیں کرتے اپنے گھر والوں کے اوپر، گھر والے ان کے اوپر یقین نہیں کرتے۔ تو اب آپ سمجھیے ایسے موقع پر جن سے ہمارا خونی رشتہ ہے، جن سے ہماری رشتہ داری پائی جاتی ہے، تو ہم ان کے اوپر بھروسہ کتنا کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ایسے موقع پر کفار آ کر کے پیغمبر پر بھروسہ کر لے اور اپنا مال منال لا کر کے، اپنی بذات، اپنی پونجی، سب کچھ لا کر کے پیغمبر کے حوالے کر دے کہ یہ میرا قیمتی سامان ہے، آپ اس کو رکھیے، ایمانداری بتائیے یہ بھروسہ جو تھا، یہ بھروسہ کتنے اعلیٰ پیمانے کا ہے؟
کہ جہاں پر رشتے ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کر سکتے، انسان ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ کم سے کم ان مسلمانوں سے تو اچھی ہیں کہ جو یقیناً بھروسہ کرتے ہیں۔ ورنہ آج آپ ایمانداری سے بتا دیجیے، ایک لمحہ فکریہ کے ایک سوال میں اٹھاتا ہوں، 12 ربیع الاول سے لے کر کے 17 ربیع الاول تک چراغاں کرنے والے، سجانے والے، پورے پورے شہروں کو سجانے والے، ایمانداری سے بتائیے پیغمبر کا جو روزہ ہے وہ بھی چراغاں، اور پیغمبر کی بیٹی کا جو مزار ہے، آپ سمجھ گئے نا کہ جو پارے جگر گوشے پیغمبر ہے، اس کی لہر کے اوپر ایک چراغا بھی نہیں آج۔ ورنہ آپ ہمارے ہندوستان میں دیکھ لیے کتنی مزاریں ایسی ہیں جن کے اوپر پورے سال بھر چراغا نہ ہوتا ہو، لیکن ایسے موقعوں پر چراغا کر دیا جاتا ہے۔ یہ دوہرا پن نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ غور کر رہے ہیں ان مزاروں کا جن کے ایمان کا بھی، اگر سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بعض کی بات کہہ رہا ہوں، جن کے ایمانوں کا بھی پتہ نہیں ہوگا۔ ورنہ ہمارے یہاں تو دیکھیے پتہ نہیں کتنے جانوروں کی مزاریں بنی ہوئی ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے یہی ہے، کسی زمانے میں پائی جاتی تھی۔ اب آپ ذرا سا غور کیجئے کہ یہ سوچ اور مینٹالٹی مسلمانوں کہاں تک لے کر کے جاتی ہے۔ تو اب ذرا سا لمحہ فکریہ وہ کیجئے، کفار ہم سے بہتر تھے نہیں اس وقت کے جو پیغمبر کے پاس اتنا تو یقین تھا یہ پیغمبر جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ پیغمبر غلط بیان نہیں کر سکتا، لیکن اسی پیغمبر کی حیات طیبہ اگر آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے تو جو پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے تھے وہ یہ کہتے تھے جیسا شخص آج مجھے کبھی سے پہلے نہیں تھا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب وہی پیغمبر ہے، وہی زمانہ ہے، وہی کفار ہیں، وہی افراد ہیں، لیکن نظریہ تو اب آپ بتائیے وہ کافر ہو کر کے پیغمبر پر یقین کتنا رکھتے تھے، اور ہم مسلمان ہو کر کے پیغمبر کو پیغمبر مان کر کے پیغمبر پر بھروسہ کتنا کرتے تھے۔ یہ پیغمبر نے قلم و دعوت مانگا تو لوگوں نے جواب کیا دیا؟ یہی تو دیا ہے کہ الیاذ باللہ ان الرجل لا یحجر، یہ شخص تو دیوانہ ہو گیا ہے، یہ زیان بدل ہے، الیاذ باللہ یہ پاگل ہو گیا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، یعنی یہ کلمات جو ہیں یہ تاریخ میں موجود ہیں۔ اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے، یہ کلمات کفاروں نے پیغمبر کے لیے نہیں کہا، جنہوں نے امانتیں رکھوائیں۔ یہ اور بات ہے کہ جب پیغمبر نے دین پھیلانا شروع کیا تو لوگوں نے ساحر اور جادوگر تو کہا، لیکن کبھی پیغمبر کے دماغ کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی۔ سوچنے کی بات ہے، پیغمبر کی فکر کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی، اور اس کے بعد لالچ طرح طرح کی دی گئی کہ صاحب پیغمبر آپ ایسا کر لیجئے، ایسا کر لیجئے، ایسا کر لیجئے، لیکن کیا کہنا پیغمبر اکرم کی اعلیٰ ترین تبلیغ کا۔ آج بہت سارے لوگوں کو اگر تبلیغ کر دی جائے تو نیچے لگ جاتی ہیں، کچھ باتیں بیان کر دی جائے تو انسان پنک جاتا ہے۔ آپ ذرا سا اس وقت کے دور کو لیجئے کہ پیغمبر کے سامنے لالچیں دی گئی، پیغمبر نے چیلنج کیا دیا ان کے سامنے، یہ کہا یہ تم ہمیں کیا کہہ رہے ہو، دولت تم دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں کی حکومت چاہیں تو حکومت دے دیں گے، جو سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی یا خاتون ہوگی آپ چاہیں اس سے شادی کرنا تو ہم اسے دے دیں گے۔ ان کی نظر میں بس اتنا ہی تھا۔ پیغمبر نے اس سے آگے کی ایک لکیر رکھی، کیا رکھا؟ کہا یہی کہ اگر تم دائیں ہاتھ پر سورج بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دو اور یہ کہو کہ میں تبلیغ دین سے قدم پیچھے ہٹانا ہوں، جبکہ پیغمبر جانتے تھے کہ یہ دونوں چیزیں ان کی بس میں نہیں ہیں، نہ چاند ہے نہ سورج ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیے وہ چیزیں جو انسان کے بس میں نہ ہو اور انسان کہہ دے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر تم یہ بھی کر لو گے، ایک احتمال ایک احتمال کہ اگر تم یہ بھی کر لو گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر بھی ہم تبلیغ دین سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آج آپ ذرا سا اندازہ لگائیے کہ پیغمبر تبلیغ دین کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں،
اور آج اگر پیغمبر کے ماننے والوں کو بری باتوں سے روکنے کے لیے تبلیغ کر دی جائے تو صاحب میچے لگ جاتی ہیں. انسان مدرسے چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، انسان محفلیں چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، انسان مسجدیں چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. یہ تو بس نہیں چلتا، ورنہ وہ شہر بھی چھوڑ کے بھاگ جائے. سمجھ رہے ہیں؟ موت سے فرار کر جائے. کہنے کا مطلب یہ موت سے فرار کر جائے، بس نہیں اس کے ہاتھ میں. اسی لیے قرآن نے شاعر انسان کے بارے میں بہت عجیب و غریب لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے. ان الانسان کی بے شک انسان کیا ہے؟ اس کی فکر ظلومہ جہولہ. یعنی آپ سمجھیے گا کہ ان کے لیے قرآن نے جو مختلف تعبیریں دی ہیں وہ یہی کہ انسان کیا ہے؟ اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے، ظلومہ جہولہ، جہالت میں جینے والا ہے، جاہل بن کر کے جینے والا ہے. یعنی اگر آپ اسے علمی بات بتائیے تو علمی بات نہیں سمجھ میں آئے گی، اور ایک جاہل اگر کان میں پھونک دے تو عالم کے خلاف ہو جائے گا. آپ غور کر رہے ہیں؟ تو انہو کانا ظلوما، انہو کانا جہولا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس طریقے کی تعبیرات قرآن میں پائی جاتی ہے. اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے کہ اخلاق پیغمبر کو آج ہمارے اندر سمجھنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ وہ جو کافر تھے کتنا یقین تھا پیغمبر کے اوپر، امانتیں لا کر کے رکھ دیا. صداقت اتنی تھی کہ کہتے تھے کہ اگر آپ کہتے اس پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آنے والا ہے تو آئے یا نہ آئے، آپ کی سچائی پر اتنا یقین ہے کہ آ جائے گا. اس کا مطلب آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی مسلمانوں کی 2-3 نظیریں الگ رکھیے اور مسلمانوں کے علاوہ جو دوسرے ان کی نظیریں الگ رکھیے. یعنی ایک مولوی تو یہ کفاروں کا ہم نے پیش کیا کہ جو کہتے تھے کہ صاحب ہم آپ کو صادق اور امین مانتے. دونوں باتیں ہیں، امین اس لیے امانتیں لا کر کے رکھوائیں، صادق اس لیے کہ اگر آپ کہہ دیں گے پہاڑ کے پیچھے سے یا پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آنے والا ہے، حملہ کرنے والا، تو ہم مان لیں گے. اور اسی چیز کی گواہی کس نے دی؟ مباہلہ میں. کس نے؟ عیسائیوں نے. ایمانداری سے بتائیے پیغمبر کو صحیح سے پہچانا کس نے؟ انہوں نے یہی کہا کہ آج میں ایسے سچے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ سے گر جائے گا. یہ مسلمان کیسے تھے کہ پیغمبر ہاتھوں پر بلند کر کے دکھائے جا رہے تھے، یہ مان دی ہے. آپ غور کر رہے ہیں نا ذرا سا؟ تو یہ اخلاقی پیغمبر اگر آپ کو لے رہا ہے تو جیسا پیغمبر کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اہل بیت جو ہیں، جنہوں نے گھر کے اندر کی زندگی، جنہوں نے گھر کے باہر کی زندگی، جنہوں نے ان کے ساتھ کی زندگی، جن کا ان سے خون کا رشتہ تھا، جن کا ان کا سابقے سے رشتہ تھا، ان سے پوچھو پیغمبر کا اخلاق کیا ہے علیہ السلام، پیغمبر کا کردار کیسا ہے، پیغمبر کس حسنہ اسوہ حسنہ کے مالک ہے. ذرا پیغمبر سے پوچھو علیہ السلام. ذرا سا آپ غور و فکر کیجئے، اور جب آپ غور و فکر اس چیز کا کر لیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ پھر آپ پیغمبر کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کو اگر سمجھنا ہے تو وحی کی زبانی سمجھیے، پیغمبر کو اگر جاننا ہے تو جو وحی نے کہا ہے اس کو سمجھیے، اگر پیغمبر کو سمجھنا ہے تو جو کلام الہی کے زمرے میں جو باتیں کہی گئی ہیں اس کے زمرے میں سمجھیے، پیغمبر کو سمجھنا ہے تو قرآن کے سائے میں پیغمبر کو سمجھیے. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اگر آپ کے درمیان ہے، ہمارے درمیان ہے، سماج میں جی رہا ہے، یقیناً ہمارے جیسا چل پھر رہا ہے لیکن ہم جیسا نہیں ہے. غور کر رہے ہیں نا؟ یعنی یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں سمجھنے کی ہیں. اور جیسے آج کا مسلمان پیغمبر تو ہم جیسے ہیں، اللہ کے بندوں جا کر کے تم پیغمبر کیا، پیغمبر کا جو گنبد ہے نا اس کا بھی سایہ نہیں ہے. اور تم ذرا سا روشنی میں چل کر کے دیکھو سایہ آتا ہے نہیں آتا ہے. بھائی تم کہو گے پیغمبر کو تو ہم نے دیکھا نہیں، ہم کیسے مان لیں صاحب ان کا سایہ نہیں تھا، جبکہ کتابوں میں ہے کہ پیغمبر کا کوئی سایہ نہیں پڑتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ اور ابھی بھی دیکھنا ہے تو آپ جا کر کے یہ جو گنبد خضرا ہے اسے جا کر کے آپ دیکھ لیجئے، اس کا بھی سایہ نہیں ہے. تو اب یہی سے اندازہ لگا لو کہ اگر تمہاری
قبروں کے اوپر ایک مرکز بنا دیا جائے تو اس کا سایہ ہے، پیغمبر کے اوپر بنائے تو اس کا سایہ نہیں ہے، تو پیغمبر تم جیسا کیسے ہو گیا؟ اس بات تو پڑے سمجھ لگا۔ یعنی یہ سب چیزیں کیا؟ یہ سب چیزیں لمحے فکریہ ہیں، یعنی یہ سب چیزیں آج سمجھنے کی ہیں، یہ سب چیزیں آج جاننے کی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بہت آسانی سے کہتے ہیں ارے جیسے مولانا صاحب ویسے فلاں ہم، جیسے یہ پہلے تھے ہم، جیسے آیت اللہ ویسے ہم، جیسے یہ ویسے ہم۔ ارے اللہ کی بندوں، اللہ نے معصومین، غیر معصومین، انبیاء، صلحاء، صالحین، صدیقین، شہداء سب کے مرتبے الگ الگ رکھے، آپ سب کو برابر نہیں کر سکتے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ تو ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیے آیات اعظام جن کے اوپر لاکھوں سلام ہو، جنہوں نے آج شریعت کی اگر دیکھا جائے تو روحیہ علیہ السلام اس کو بچا رکھا ہے، آج شریعت کی پہچان کا مرکز ہی ہے۔ اور کچھ نادان اور جاہل قسم کے افراد کیا کہتے ہیں؟ کہا صاحب انہیں نائب رسول نہ کہہ دینا، سب ہیں لیکن نائب رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ پیغمبر کی حدیث کیا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کون ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ ایمان ہے پیغمبر کی حدیث پر، وارث کس کے؟ انبیاء کے۔ جب وارث ہو گئے تو نائب کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ غور کرنے بہت ساری باتیں، ہمیں اس میں نہیں جانا ہے، کیونکہ بہت سارے افراد آج چھوٹی چھوٹی باتوں سے آج ہمارے سماج کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ تو اب آپ سمجھیے جب پیغمبر کو نہیں سمجھ پاؤ گے، جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا ہے، جب آل کو نہیں سمجھ پاؤ گے تو تمہیں کیسے اندازہ لگے گا؟ آپ اندازہ لگائیے، آپ کا رابطہ ڈائریکٹ پیغمبر سے نہیں ہوا، آپ کا رابطہ ڈائریکٹ آل سے نہیں ہوا۔ سن 260 ہجری کے بعد سے لے کر کے غیبت صغریٰ کا زمانہ شروع ہوا سن 329 یا 31 ہجری تک، 70-72 سال، سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے اتنا فاصلہ ہوا۔ اس کے بعد سے 331 ہجری سے لے کر کے آج 1444 ہجری ہو گئی۔ امام پردہ غیب میں ہے، آپ کو یہ جو دین، یہ جو علم، یہ جو عمل، یہ کس سے ملا؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ آج ہم بہت آسانی سے عالم کے اوپر انگلی اٹھا لیتے ہیں، یا کوئی بھی عالم ہو وہاں سے لے کر کے آج اگر وہ اپنے علم کا وہ ہٹا دے تو تمہاری ویلو کیا رہ جائے گی؟ ہے کوئی ویلو تمہاری؟ ہے کوئی پہچان تمہارے؟ ہے کوئی مذہب تمہیں کوئی دینے والا؟ غور کرتے ہیں ذرا سا۔ تو جو اخلاق پیغمبر، کردار پیغمبر کا پہنچانے والا، ہاں فرق یہ کہتا ہے کہ عالم با عمل سے لینا، عالم سو سے نہ لینا، کیونکہ بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں اس کیٹیگری میں کیا ہو گئے ہیں؟ شامل ہو گئے ہیں۔ نہ علم آتا ہے، نہ عمل آتا ہے، نہ کردار آتا ہے، تو آپ ایسوں سے نہ لے لیجئے گا، بلکہ آپ ایسوں سے علم لیجئے جن کی علم کے اوپر تمہیں یقین ہو، جو درباری نہ ہو، جو معلوم دیا لالچی نہ ہو، جو معلوم دیا شیطنت کرنے والے نہ ہوں، سازشگر نہ ہوں۔ مطلب سمجھ رہے ہیں بہت ساری باتیں۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دور اندیشی اور سمجھداری کو سازش کا نام دے دیتے ہیں، ہماری عقل پہ پتھر پڑا ہے بھائی۔ کبھی کبھی جہاں تک ہماری نگاہ نہیں دیتی، ایک عالم کی نگاہ دیتی ہے، اب ہم کہیں صاحب یہ دیکھو کتنی تیز ہے یہ۔ کبھی کبھی سمجھداری اور بینش کو سازش کا نام نہ دینا، تاکہ تمہاری عقلوں کے اوپر سوالیہ نشان نہ لگنے پائے۔ تو میرے عزیزو، اب میں اس کو سمیٹ کر کے ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ نتیجہ یہی ہے کہ اگر تمہیں بلندیوں تک جانا ہے تو کردار پیغمبر کا اصلی ترین جو حق ہے اس حق کو ادا کرنا پڑے گا، کردار پیغمبر، سیرت پیغمبر کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اور جتنے بھی کردار پیغمبر پر صحیح اتر جائے ہمیں اس کی تعصیب کرنی پڑے گی، اور ان سے ہمیں علم لینا پڑے گا، تاکہ ہم عمل کر کے پیغمبر کے پیروکار ہم کہلائے جا سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال علیہ السلام اصحاب المہدی شباب لا کہولا فیہم صلوات محمد. عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ خصوصیات اصحاب امام مہدی علیہ السلام. حضور وعدہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہم نے پچھلے خطبے میں ایک بات عرض کی تھی کہ جو ہمارے امام کے اصحاب ہوں گے، چونکہ آج ہمارا ایک امام پردہ غیب میں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ پردے میں ہے، اسے اصحاب کی ضرورت ہے، اسے صحابیوں کی ضرورت ہے. اور جیسے ہم نے کہا تھا کہ یعنی ہمارے آخری امام کے رقاب میں چند خواتین بھی ہوں گی. اب ایک چیز ذہن میں رکھیے گا اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ہمارے آخری امام کے رقاب میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے، یعنی اصحاب المہدی شباب، یعنی اصحاب مہدی کون ہوں گے؟ جوان ہوں گے. کون سے ہوں گے؟ اس لفظ کو ذرا سا دوہرائیے. کون ہوں گے؟ جوان ہوں گے. لا کہولا فیہم، اور ان میں سے کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. اب آج جو ضعیف ہو گئے ان کا کیا ہوگا؟ یہ امام کی جو حدیث ہے، یہ چیزیں ہمیں کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں. ہم نے پچھلے ہفتے میں ایک بات اور بھی کہی تھی کہ ہم ذرا سا اپنے آپ کو کھنال کر کے دیکھیں. ہم اپنے گھر کے لیے، سماج کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، دینی امور کے لیے کتنے جوان ہیں، کتنے ایکٹیو ہیں، کتنا وقت دیتے ہیں، کتنا ہمارے اندر حوصلہ ہے، کتنی ہمارے اندر ہمت ہے. یہ سب کے لیے ایکس وائی زیڈ، کوئی اس میں سے بچا نہیں ہے، میں بھی ہوں اس میں سے. سمجھ، سب کے لیے. آپ ذرا سا اندازہ لگائیے کہ صبح اٹھ کر کے کتنا آپ نے اپنے لیے پروردگار کو راضی کیا، کتنا گھر والوں کو، کتنا سماج کا حق دیا، کتنا سماج والوں کے لیے خدمت کی. ذرا سا بس اتنا سا سوالیہ نشان ہے. اندازہ لگا سکتے؟ کیونکہ ہماری سوچ وہاں تک نہیں ہے. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں صاحب دیکھیے پار سے معذرت مجھے بار بار کہنا پڑتا ہے، لیکن نہ کہوں تو کروں کیا بھئی؟ اگر کہیں گے نہیں تو اصحاب امام مہدی کے لیے تیار کیسے کریں گے؟ سوال پڑے گا. میں بار بار ایک چیز کو کہتا ہوں کہ کسی چیز کو دیکھ کر کے جب کوئی کام چل جاتا ہے تو چلتی ہوئی گاڑی میں ہر کوئی سوار ہو جاتا ہے، لیکن اسی چیز کے چلانے کے لیے، اسی چیز کے بنانے کے لیے کتنے لوگ ساتھ ہیں؟ آج 40 کے موقع کا دسترخوان سب کو اچھا لگتا ہے، رات کا سب کو اچھا لگتا ہے، جہاں پر ایک اسٹال 30-35 کروڑ کے لگتے ہیں، اس سے کم نہیں.
اور ابھی آپ نے لیٹسٹ سنا ہوگا کہ حرم میں عباس علیہ السلام سے ذریعہ مبارک جو ہے وہ یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے گئی اور چینج ہوئی. ہم آپ پتہ نہیں کہاں کھڑے ہیں. میں اس لیے چونکہ یہ چیزیں کچھ لوگوں کے ذہن میں نا پوری زری کا خرچہ عراق کے ایک شخص نے دیا ہے. آج ہم اپنی منت کا ایک علم بھی چڑھاتے ہیں نا, چاندی کا چڑھانا پڑے سوچیں گے بس 2 انگل کا ہو, نام ہو جائے صاحب علم چاندی کا چڑھا دیا ہے. یہ دل کیا ہے, سمجھ رہے ہیں نا جذبہ کتنا ہے. اور ویوہار دے رہو, ویوہار بھی دیکھیں گے دیں گے تو کیٹیگری دے کر کے کہ سامنے والے سے ریٹرن کتنا ملے گا. ایک غریب یہاں ایک امیر کو پہنچا دیجئے, اس کا ویوہار کتنا ہوگا, اور یہی امیر کو امیر یہاں پہنچا دیجئے, اس ویوہار کا چیک کتنا ہوگا. دونوں ایک ہی ہیں, دونوں ایک ہی دعوت ہے. یہ فرق کس چیز کا ہے. بھی کسی غریب کے یہاں شادی ہو جائے, مولانا رمضان جائے, مان لو 101 روپے لکھا ہے, اور وہی کسی امیر کے یہاں گئے تو مولانا صاحب کو 101 لکھاتے ہوئے شر میں کہا 1001 روپے لکھواتا ہوں. یہ 1001 روپے, یہ جو امیر کے یہاں لکھوائے اور غریب کے یہاں 101 روپے, میں اپنی مثال دے رہا ہوں, کسی کے اوپر نہیں. سمجھ رہے کیوں, کسی اگر اپنا نام نہ لوں تو پتہ نہیں کس پر چپک جائے گی. ایک پرسنل بات ہے. بہت ساری چیزیں یعنی انسان اپنے مزاج سے اپنے اوپر چپکا لیتا ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ بتائیے ریئلٹی نہیں ہے اور کیا ہے. سچائی نہیں کرو کوئی اس میں سے کھڑا ہو جائے کہ ایسا نہیں ہے. غور کر رہے ہیں, یعنی اس کا مطلب کیا ہو, اس کا مطلب یعنی ہم نے آنکھا کسی چیز کو کس چیز سے, سورس سے, پیسے سے, اس کے پاور سے, اور ہم نے سوچا یہ غریب میرے کس کام کا آئے گا. وہ سوچے گا اگر لوگ 101 روپے لکھا رہے ہیں, 201 لکھا رہے ہیں, 251 تو میرا 501 روپے سب سے اوپر ہوگا. اور اس کے اوپر یہ ہو گیا کہ دیکھو جتنا ویوہار کسی نے دے دیا اتنا میں نے دے دیا. آپ سمجھ رہے ہیں, یہی اللہ بھی کرتے, یہی اللہ بھی آپ کو کرتے. یہی کہ جو جتنا میں نے ایک غریب کو نہیں دیا اتنا تمہیں اس سے بڑھا کر کے پلس کر دیا اور سب چھین لے خدا نہ خواستہ, پھر کیا ہوگا. وہی تمہاری مینٹالٹی, پھر تو تم شکوہ کرنے لگو گے اللہ سے. یہ کون سا حساب ہے, اب تم صحیح بولے یہ کون سا حساب ہے. غور کر رہے ہیں نا. تو اس طریقے سے ذرا سا اپنی سوچ کو بدلیے. کیوں, اس لیے کہ اصحاب امام مہدی میں اگر جانا ہے, شامل ہونا ہے, تو اپنی مینٹالٹی کو اپنے اندر چینجنگ کرنا چاہیے, نہ یہ کہ ہم خالی نقاد بن جائیں سوالیہ نشان کھڑے کرنے کے لیے. کسی کے اوپر انگلی اٹھا لینا تو بہت آسان ہے, کسی کے کیریکٹر کے اوپر سوالیہ نشان لا کر کے کھڑا کر دینا تو بہت آسان ہے, لیکن ذرا سا اسی انسان سے کمپیریزن کر کے دیکھو کہ اس کے مقابلے کے پے کے دھون ہو بھی یا نہیں ہو. آج بہت سارے افراد ارے ایسے نہیں ایسے, ایسے نہیں ایسے, ایسے نہیں ایسے. جب امام کا ظہور ہوگا نا تو پیسہ کوڑی کام نہیں آئے گا, یہ بڑے بڑے منارے کام نہیں آئیں گے, یہ بڑے بڑے نام اور نمود کام نہیں آئیں گے. اس کے حساب ان کو اٹھاؤ لے کر کے جاؤ. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کربلا کے 72 شہیدوں میں اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے تو جتنے زیادہ غلام, ابن غلام, جتنے زیادہ غربا کی تعداد پائی جاتی ہے امیروں کی نہیں پائی جاتی. پوری تاریخ اٹھا کر کے جا کر کے دیکھ لیجیے گا. اور ہم لوگ بڑے مست ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے, اور جو غریب ہے وہ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ صاحب معلوم ہے کہ ہم ہی جائیں گے مولا کے رقاب میں. عمل لے کر کے جائے گا, چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو. اب اگر ہم نے غریب کہہ دیا تو خدا نہ خواستہ جو پیسے کے اعتبار سے کمزور ہے وہ کہے گا دیکھا مولانا صاحب نے ایک سند دے دی میرے لیے, یعنی اب تو میں اصحاب مہدی میں ہوں ہی. ایک سلوات پڑھیے ایسا کچھ نہیں ہے. عمل ہر انسان کا لے کر کے جائے گا.
कि तुम्हारा अमल कितना है। आप समझ रहे हैं, शायद अल्लाह ने जुमे को इसीलिए रखा था ताकि अंदाजा लग जाएगा कि जुमा पढ़ने के लिए कितने लोग वक्त निकाल पाते हैं। हफ्ते में एक दिन मांगा, और कितने अच्छे जगह की आप गौर कीजिए, जुमे की नमाज भी अलग ही होती है। किसी में रुकू पहले, किसी में रुकू बाद में, किसी में कुनूत पहले, किसी में कुनूत बाद। इसका मतलब क्या था? गौर कर रहे हैं ना थोड़ा सा, ताकि डेली की आदत में और जुमे की नमाज में देखें तुम्हारा ज़हन कितना है, फर्क महसूस करना नहीं करना, ताकि ये पता रहे कि वाकई हम नमाज पढ़ने गए हैं। और कुछ तो इतने चालाक हैं कि जुमे की नमाज भी फुरादा पढ़ लेते हैं। एक साथ बात और पढ़िए सब में जुमे की नमाज फुरादा हो ही नहीं सकती। और अगर आप फुरादा की नीयत से आते हैं तो वाकई आप अल्लाह मियां को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि जुमे की नमाज फुरादा है ही नहीं। ये 5 आदमी में शर्त है, 5 आदमी हद अकल पढ़ने वाले। और अगर आप जमात में शामिल नहीं तो जुमा तो नहीं होगा, ये कंफर्म है। तो इस तरीके से अगर आप अपने को कहते हैं, और यही जुमे का मसला जब मैंने छेड़ा तो एक मसला और सुन लीजिए, क्योंकि मेरे पास वक्त 1 ही मिनट का बचा है, क्योंकि इत्तेफाक ये कि सवाल का वक्त वो कम है, थोड़ा सा यानी अकामत में वक्त कम दीजिएगा, क्योंकि टाइम हो गया, मैंने घड़ी पर ध्यान नहीं दिया। एक मसला बयान की देता हूँ, बात मुकम्मल कर देता हूँ कि आप जरा सा अंदाजा कीजिए, जुमा पढ़ाने के लिए अदालत में अमाम की अदालत की कोई जरूरत नहीं है। अदालत बेज़ाते और बेनफ्से होती है पेश इमाम की, यानी खड़ा हो गया जुमा पढ़ाने के लिए, तो अब तुम आदिल मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने ना मानने से अदालत नहीं होती, साबित होती, अदालत साबित नहीं होती। अब तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा अगर आए हो, क्योंकि बहुत सारे अफराद ऐसे ना कि चलो भाई डंडी मार लेते हैं इसलिए जाएंगे, नहीं तो बहकाएंगे कैसे। एक और बात पड़ी है सभी समझ। तो ये चीज नहीं, बेज़ाते और बेनफ्से अदालत है, यानी इसका मुआखजा परवरदिगार करेगा इमाम जुमा से, आप कोई नहीं है करने वाले। वो पूछेगा तुम आदिल थे या नहीं थे, क्योंकि इतने लोग तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने वाले थे, इनकी नमाजों का तुम्हारे पास क्या हिसाब है, समझ रहे? तो इस तरीके से गौर व फिक्र, ये डेली की जमात नहीं है कि आप फुरादा शामिल हो जाइए। जुमा है, इसमें फुरादा शमूलियत नहीं है, इस चीज़ का ज़हन में रखिएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्लाहु अकबर सल्लल्लाहु अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व अला अमीरिल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब व अला फातिमा मुहम्मद व अला मुस्तफा व रसूल शहीद में करबला व अली इब्न सैयद मुहम्मद इब्न अली व जाफर मोहम्मद मुसा इब्न जाफर व अली इब्न मुसा मोहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद व हसन अलैहि सल्लल्लाहु व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिब ज़मान माही आसार बिदअत व तुग़यान व हादियत शिर्क व निफाक। परवरदिगारा हमारी इस कलील सी इबादत कबूल फरमा लेना। परवरदिगारा हम लोग जिस मकसद में जिस मिशन में लगे उसमें कामयाबी अता फरमा देना। परवरदिगारा हमारे इमाम के ज़ौक़ में ताज़ फरमा।